عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خالق کائنات سے دعا رحمتی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، اسلام دین وسط ہے اور ہم امت وسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درمیانی چال چلنے کا حکم دیا، نہ ہی ہم حد سے زیادہ بڑھیں گے اور نہ ہی حد سے زیادہ گھٹیں گے۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ وہ مرض جو بندے کو اللہ سے بھی، لوگوں سے بھی اور جنت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ وہ بیماری، وہ عادت، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ سے، لوگوں سے اور جنت سے دور کر دیتی ہے؟ اسی متعلق چند گھڑیاں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دین وسط ہے، ہم امت وسط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درمیانی چال چلنے کا حکم دیا، نہ حد سے زیادہ بڑھیں گے نہ حد سے گھٹیں گے۔ اسلام ہمیں سخاوت کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں اسراف سے منع کرتا ہے، فضول خرچی سے منع کرتا ہے۔ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ جہاں اسلام ہمیں سخاوت کا حکم دیتا ہے، اسراف سے منع کرتا ہے، فضول خرچی سے منع کرتا ہے، وہیں اسلام ہمیں کنجوسی سے بھی منع کرتا ہے، بخل سے بھی منع کرتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ انسان نہ ڈھب سے اپنی ذات پر خرچ کرے، نہ ہی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اور نہ ہی ان پہ جن کی ذمہ داری اللہ نے اس پہ لگا رکھی ہے، نہ ہی وہ ان پہ خرچ کرے، اور نہ ہی وہ آس پاس کے لوگوں کا خیال کرے۔ یہ بخل ہے، یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، جن چیزوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے، تم ان چیزوں کو کیوں چھپا کے رکھتے ہو؟ تم ان پہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم ان کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ تم ان کو کیوں نہیں بانٹتے اپنوں میں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے یہ اسے چھپاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور ہیں، یہ بہانے بناتے ہیں، یہ کمزوریاں بتاتے ہیں، کمزوریوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریم میں حاضر ہوئے تو میرے والد گرامی کی حالت بڑی نازک تھی، کپڑے پھٹے پرانے تھے، حال پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے اوپر تو مالی طور پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے، تمہارے کپڑے کیوں پھٹے پرانے؟ جاؤ جا کر اپنے آپ کو سنوارو، کنگھی کرو، اپنے آپ کو ستھرا کرو، خوشبو لگاؤ۔ اور ساتھ میں حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ تمہیں عطا کرے، اگر اللہ کوئی نعمت دے تو پھر اللہ اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے اسے عطا کیا ہے یہ اسے استعمال کرے، یہ اسے اپنے استعمال میں لائے، اسے بانٹے، لوگوں کو بھی دے، اپنوں کو بھی دے، خود بھی استعمال کرے۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں،
لطف کی بات یہ جب انہیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں پھر یہ پریشان نہیں ہوتے، پھر یہ حساب نہیں کرتے. جب انہیں کروڑوں کا پرافٹ ہوتا ہے، ہزاروں کا یا لاکھوں کا پرافٹ ہوتا ہے تو پھر یہ پریشان نہیں ہوتے کہ یہ پرافٹ کیوں ہو گیا اتنا، پھر یہ پریشان نہیں ہوتے کہ اتنے پیسے کیوں آ گئے. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ انہی پیسوں میں سے جو اللہ نے فضل سے تمہیں عطا کی ہے اللہ کی راہ میں دو، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر یہ بہانے بناتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض پڑا ہے، کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں. مانا کہ ہر چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن آپ اپنے دل سے سوال تو کریں نا کہ جب پیسے آ رہے تھے اس وقت دل کو گھٹن نہیں ہوئی، جب کروڑوں کا پرافٹ ہو رہا تھا اس وقت دل میں خیال نہیں آیا کہ پیسے کیوں آ رہے ہیں. جب اتنا کچھ مل رہا تھا اس وقت ہمیں کوئی درد نہیں ہوئی. لیکن جب اللہ نے ہمارے اوپر جن ذمہ داریوں کا حکم دیا ہے، جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر لگائی ہیں، جب انہیں ادا کرنے کی باری آتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں. پھر ہمارا دل گھٹن کیوں محسوس کرتا ہے؟ وہ رب کریم جس نے ہماری طلب سے بڑھ کر، ہماری محنت سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا، آج جب وہ ہمیں واپس حکم دے کہ میرے رستے میں خیرات کرو تو پھر ہمیں خیرات نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو سخی بنائیں، سخاوت کا مزاج اپنائیں. یہ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، یہ انسان دور ہو جاتے ہیں. کس سے دور ہو جاتے ہیں؟ یہ اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ سخاوت نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ سے دور ہو جائیں گے. اگر آپ سخاوت نہیں کریں گے تو جو غربا، جو مساکین آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑ سکتے تھے وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے. اگر آپ سخاوت نہیں کریں گے، اگر آپ کنجوسی کریں گے تو پھر جو نیکیاں کر کے صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں جو نیکیاں کر کے آپ جنت میں جا سکتے تھے، آپ ان نیکیوں سے دور ہو گئے. باقی سارے معاملات آپ اپنے کلیئر کر لیں، فرائض آپ پورے رکھتے ہیں، واجبات آپ پورے رکھتے ہیں، لیکن آپ کنجوسی کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ باقی معاملات میں تو آپ سرخرو ہو جائیں گے، لیکن یہ جو آپ نے بخل کیا اس پہ آپ پکڑے گا. سمجھے نا ذرا بات کو کہ ہر چیز سے ہم نے بری ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور فرمایا جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور رہتا ہے، جنت سے بھی دور رہتا ہے اور اللہ سے بھی دور رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کنجوس ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ. یہ کنجوسی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتا ہے، اور جو اللہ نے اسے اپنے فضل سے دیا یہ اسے چھپاتا ہے. سنو آمنہ کے بال نے کیا ارشاد فرمایا. مدینے کے چاند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ سخی کو اور عطا فرما. آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا فرشتہ اترتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بخیل کو برباد کر. گویا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ رب کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ سخی کے لیے دعا کرتے ہیں، بخیل کے لیے دعا نہیں کرتے. اگر بخیل کے لیے دعا کرتے بھی ہیں تو بربادی کنجوسی نہ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو سخاوت کو اپنا لیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جہاں تک اللہ نے اس کو ہمت دی ہے اس کے مطابق اگر وہ مزاج بنا لیتا ہے سخاوت کا تو اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ سخی اور غنی بندہ دل سے، اگر دل میں گناہ آ جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اگر کبھی کوئی دوست، کبھی کوئی بھائی خون کاری لے
تو زیادہ تر لوگ تو مجبور ہو کے بات کریں، پھر کوئی بہانہ بنا دے، پھر اس کی ساری بات سن کے ٹال مٹول کر کے اس کو جھٹلا دیتے۔ اگر کوئی سائل دروازے پہ آ جائے تو وہ کوئی مطالبہ کر لے تو اس کے ساتھ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، کوئی ادھر ادھر کی کہانی سنا کے اسے بھگا دینا، یہ چیز آپ کو دور کر دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کریں، ممکن ہے کہ آپ نہ بھی کر سکیں، لیکن جہاں تک اللہ نے استطاعت دی ہے وہاں تک کرنا، اس کا حکم دیتا ہے اسلام۔ یہ چیز آپ کو لوگوں کے قریب کرے گی، اور یہ کہنا کہ یار میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا مگر اتنا کر سکتا ہوں، بے شک آپ اس کے ساتھ عملی طور پہ کوئی امداد نہ کر سکیں، لیکن اچھا مشورہ دے دینا یا کوئی اچھا راستہ دکھا دینا، اس سے بھی آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو بندہ کوشش کرتا ہے اپنوں کی مدد کرنے کی وہ بڑا ہوتا ہے، وہ قیادت آتی ہے اس کے اندر۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، اگر کسی نے کسی سوسائٹی کی قیادت کرنی ہو، اگر کسی نے کسی معاشرے کی قیادت کرنی ہو، اگر کسی نے کسی طبقے کی قیادت کرنی ہو، اپنے گھر کی کرنی ہو، کسی گروہ کی کرنی ہو، یا اپنے خاندان کی کرنی ہو، اس کا سخی ہونا بڑا ضروری ہے، یہاں تک جہاں تک وہ استطاعت کے مطابق مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ وسائل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو اپنے سے دور رکھے، وسائل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی مدد نہ کرے اور بندوں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے، تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ احساس کا رشتہ ہے، یہی احساس قوم کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو لحیان قبیلے کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ عرب کے اندر قبائل ہوتے تھے اور ان قبائل کے اندر سردار ہوتے تھے، اور سردار جو ہوتا تھا اس کی ہر بات مانی جاتی تھی، اس کو عزت دی جاتی تھی، اس کی تکریم اور تعظیم کی جاتی تھی۔ ترکوں کے اندر اور عرب کے اندر یہ بہت چیز مشہور تھی کہ کوئی بھی بندہ کسی نہ کسی قبیلے سے ہوتا تھا، اور جو بندہ کسی قبیلے کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا تھا اسے برا جانتے تھے۔ تو ہر بندہ کسی نہ کسی قبیلے سے جڑا ہوتا تھا اور اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا تھا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا سردار جد بن قیس ہے، اور وہ بتانے لگے کہ حضور یہ بڑا مالدار ہے اور بڑا کنجوس بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اس طرح کرو کہ بشر بن برا کو اپنا سردار بناؤ، کیونکہ وہ مالدار بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر دو خصلتیں کبھی بھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں کبھی بھی مومن کے اندر اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں رب ذوالجلال کی ذات ہو، جس کے دل میں رسول کائنات ہوں، اس کے دل میں دو خصلتیں کبھی بھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک کہ مومن بد اخلاق نہیں ہوتا، اور دوسری مومن کنجوس نہیں ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتا، مومن بخیل نہیں ہوتا، اور مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ مومن خوش اخلاق ہوتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ فرمایا مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا اور مومن کنجوس نہیں ہو سکتا۔ یہ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ جو خوش اخلاق ہوگا اور جو سخی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے بڑا نوازا ہوا ہے۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں،
وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کنجوسی کرنے کے، وہ طرح طرح کے طریقے نکال لیتے ہیں کہ جہاں پر دینا چاہتے ہوں یا دینا چاہیے ہو وہ وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ دینا پڑے۔ کنجوس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میں اس بات سے نکل آؤں کہ مجھے یہاں پر پیسے نہ دینے پڑے۔ دوست احباب میں بھی یہ ہوتا ہے، آج کل ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دوست نے باتوں باتوں میں کسی بندے کے ساتھ وعدہ کر دیا کہ تم اس طرح کرو تو میں اس طرح کروں گا، میں یہ دوں گا یا میں تمہیں یہ لے کے دوں گا یا یہ کر کے دکھاؤں گا، تو جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، میں نے تو یوں کہا تھا کہ اتنے دن میں کرنا، میں نے تو یوں کہا تھا کہ اس کو اس طرح کرنا، یعنی کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو کنجوس لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے، لیکن نبی پاک نے ارشاد فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتے، مومن کنجوس نہیں ہوتے، مسلمان تو کنجوس ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حضور کے سخاوت والے فیض سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ میرے عزیزو، عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا بڑا، لیکن تھا کنجوس، سخاوت کرنی آتی نہیں تھی اسے۔ لوگوں کے اندر بندہ مشہور ہو گیا، وہ بادشاہ، ایسا ماحول بن گیا کہ یہ بادشاہ بڑا کنجوس ہے، مالدار بھی بڑا ہے لیکن سخاوت کرنی کوئی نہیں آتی، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اب یہ ماحول بن گیا، یہ ہوا چل پڑی کہ بادشاہ بڑا کنجوس، بادشاہ بڑا کنجوس۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ تیری رعایا تجھے کنجوس کہتی ہے، تو بادشاہ نے اپنے اوپر سے یہ داغ دھونے کے لیے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اس چیز کو اپنے سے دور کر دوں، یہ جو چیز میرے اوپر لگی ہے، الزام لگا ہے یا لوگ مجھے کنجوس کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک منصوبہ بنایا، اس نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا، تم میرے اس سوال کا جواب دینا، جو میرے سوال کا جواب دے گا میں اسے نواز دوں گا۔ اب تھا کنجوس، دینا کچھ نہیں چاہتا تھا، تو وہ سوال بھی وہ والا ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ مالدار تھا، سخاوت کرنی نہیں آتی تھی، کنجوس تھا، داغ لگ گیا کہ تو کنجوس ہے۔ اس داغ کو دھونے کے لیے اس نے منصوبہ بنایا کہ میں ایسا سوال تم سے کروں گا، اپنی رعایا کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ ایک سوال کروں گا، جو اس کا جواب دے گا میں اسے نواز دوں گا۔ بادشاہوں کی جو طبیعت ہوتی ہے بڑی شاہانہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کو صلاحیت کے مطابق نوازتے ہیں، شاعروں کو نوازتے ہیں، اگر کوئی فنکاری کا کام کر کے دکھاتا ہے اسے نوازتے ہیں، اگر کوئی فنکار آتا ہے اسے نوازتے ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ بڑا کنجوس تھا، اس کے دربار میں ایک حاضر دماغ شخص بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا، جو اس کا جواب دے گا میں اسے نواز دوں گا۔ میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سخاوت کے لیے بندہ کوئی نہیں ملتا، جو میرے سوال کا جواب دے گا میں اس پر سخاوت کروں گا۔ رعایا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سوال کریے۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تھا کنجوس، سوال بھی وہ والا ڈھونڈ کے لایا کہ جس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہاں دربار کے اندر ایک حاضر دماغ شخص موجود تھا اور کسی کی جرت نہیں تھی جو بادشاہ کو یہ کہہ سکے کہ تو کنجوس ہے یا کسی کو تو کچھ دیتا نہیں، تو بخیل ہے، تو بخل کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ وہاں پر ایک حاضر دماغ شخص موجود تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات دراصل یوں ہے، آپ چونکہ سخی بڑے ہیں اور سخاوت کر کر کے نہ آپ کے ہاتھوں کے بال گھس گئے۔ اب بادشاہ کو سمجھ تو آ گئی بات کی، اس کی رگ تھی کنجوسی والی، وہ جان گیا کہ یہ مجھے ہی کہہ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ نام لیا جائے، جو کہنا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ یک چشم گل جسے کہا جائے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، چونکہ آپ سخی بڑے ہیں، آپ سخاوت بڑی کرتے ہیں، تو سخاوت کر کر کے نا آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی کے بال گھس گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا چل تو پھر یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے دیا بہت، میں نے لیا بہت، آپ کے دے دے کر گھس گئے ہیں، میرے لے لے کر گھس گئے۔
بادشاہ کو اور غصہ ہے. بادشاہ کو لگا کہ یہ میرے سوال کا جواب دینے کے قریب ہے, مجھے تو دینا پڑے گا. تو کہ تھا کنجوس نا, وہ عجب پھر سوال نکال کے لا رہا تھا, بہانے ڈھونڈ رہا تھا, اور بات کو مزید پیچیدہ کرتے جا رہا تھا کہ یہ بندہ ہار مان لے. بادشاہ نے پوچھا چل ٹھیک ہے, میرے ہاتھ سخاوت کر کے گھس گئے, میرے دے کر گھس گئے, تیرے لے کر گھس گئے, چل یہ بتا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں؟ اس نے کور چوٹ کر دی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ دیتے رہے, میں لیتا رہا, ان بیچاروں کو کچھ ملا نہیں, انہوں نے ہاتھ مل کے نہ اپنے ہاتھ گھسا لیے, یہ ہاتھ مل کے نہ ان کے ہاتھ گھس گئے. اب بادشاہ لاجواب ہو گئے. اب اس کو مزید کوئی سوال نہیں آیا. بالآخر اس نے اس غریب بندے کو نواز ہی دیا, اور بڑی مشکل کے ساتھ, بڑی کنجوسی کے ساتھ, بڑی حد تک ممکن کوشش کی کہ یہ میری بات سے پھسل جائے اور یہ انکار کر دے اور ہار مان لے. میرے عزیزوں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کنجوس ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے مزید بہانے تراشتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ بات کو کھینچتے ہیں, لمبا کرتے ہیں کہ ہمیں دینا نہ پڑے. اور یہ بات یاد رکھے, میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کنجوسی کر کے مال جمع کیا, لیکن جب وہ مر گئے تو ان کے پیچھے سے ان کی اولاد نے ان کے مال کو اس طرح سے اجاڑا ہے, اس طرح سے تباہی کی ہے کہ اس کی بے شمار مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں, آپ بھی دے سکتے ہیں. مومن کنجوس نہیں ہوتا. حضور نے ارشاد فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے لاڈلے محبوب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور فرمایا کرتے تھے کہ بلال, فقیر ہو کے مرنا, مالدار ہو کے نہ مرنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں بخل نہ کرنا, اللہ کی راہ میں دینا, جو سوالی سوال کرے اسے خالی مت بھیجنا. یہ نہ ہو کہ تم بخل کرو, یہ نہ ہو کہ تم مال کو جوڑتے رہو. اور یہ انفرادی طور پہ حضرت بلال حبشی کی تربیت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم مال جمع کر کے مالدار بن جاؤ. گویا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مالدار ہو کے نہ مرنا, بلکہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا کہ تم فقیر ہو جانا, اور فقیر ہو کے مرنا. حضور نے ارشاد فرمایا مالدار ہو کے نہ مرنا, فقیر ہو کے مرنا, کیونکہ اللہ کو فقیر پسند ہے, مالدار پسند نہیں. حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنی نسل کا مال پسند ہے یا اپنوں کا مال پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت بات ہے ہمیں تو اپنا ہی مال پسند ہے, ہمیں دوسروں کا مال کیوں پسند ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا, جو تم نے پہن لیا, اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے دیا. باقی جو تم جوڑ کے پیچھے جا رہے ہو یہ مال تمہارا نہیں, تمہاری اولاد کا ہے. اور اس بات سے تلقین فرمائی کہ کبھی بھی جائیدادوں کے لیے, بینک بیلنس کے لیے, مال کی کثرت کو بڑھانے کے لیے تگ و دو نہ کرو, بلکہ سخاوت کرو, اپنے پہ بھی خرچ کرو, اپنوں پہ بھی خرچ کرو, اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. میرے عزیزو ایک بات کو یاد رکھیں, جو بخیل ہوتے ہیں نا بخیل, وہ کنجوسی کر کے اپنی جائیداد کو تو بڑھا لیتے ہیں لیکن ان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. جو کنجوسی کرتے ہیں وہ کنجوسی کر کے اپنی دولت میں اضافہ تو کر لیتے ہیں مگر ان کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. کنجوس کے ساتھ کسی بندے کا گزارا نہیں ہے, کنجوس کے ساتھ تو اس کی ماں گزارا نہیں کر سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کنجوس نہیں ہوتا. مسلمان کا تو طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ بخل کرے. اللہ نے کافروں کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ جمع کرتے اور چھپاتے. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, ان کو میں سخت عذاب دوں گا. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.
یہ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا کہتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا یہ اسے چھپاتے ہیں، اور اگر انہیں دینے کا کہا جائے تو بہانے کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ درود شریف پڑھیے۔ بلند آواز سارے مل کے نذرانہ پیش کیجیے۔ عظیم عبادت ہے صلوات، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے عزیزو، جو کنجوس ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوسی ان کو ایک دائرے کے اندر بند کر دیتی ہے۔ کنجوسی بندے کو خود غرض بنا دیتی ہے، کنجوسی بندے کو دور کر دیتی ہے اس کے اپنوں سے، بیگانوں سے، اس کے گھر والوں سے، اس کے خاندان سے۔ کنجوس بندہ کبھی بھی کسی معاشرے کی قیادت نہیں کر سکتا، کنجوس بندہ کبھی بھی اپنے گھر کی یا اپنے خاندان کی قیادت نہیں کر سکتا، اس کا سخی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور مسلمان کے بارے میں آج بار بار آپ کے سامنے یہی گزارش کر رہا ہوں، مسلمان تو کنجوس ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن بخیل نہیں ہو سکتا، نہ بد اخلاق ہوگا اور نہ ہی کنجوس ہوگا، میرا مومن بد اخلاق اور کنجوس نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی دولت کو اپنی محنت سمجھتا ہے، لیکن اس کی کنجوسی اسے اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو میری دولت ہے یہ میری محنت نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، مگر یہ اسے چھپاتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، فرمایا بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور یہ اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ آیت ویسے کافروں کے لیے بھیجی گئی کہ ان کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں مومن کے اندر کبھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا اور دوسرا مومن کنجوس نہیں ہو سکتا۔ کنجوسی گناہ ہے۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور اللہ سے بھی دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو اسے اپنے فضل سے عطا کیا تھا اس نے وہ چھپا کے رکھا اور اس نے اللہ کی راہ میں خیرات لی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، وہ دعا کرتا ہے یا اللہ سخی کو اور عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کو برباد کر دے۔ گویا کہ آسمانوں کے فرشتے بھی اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو سخی کے لیے کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ سب کے مطالبات پورے کریں، لیکن کوشش کریں کہ جہاں تک آپ کے وسائل ہیں آپ اپنوں کی مدد کریں، اپنوں کے کام آئیں اور اپنے کردار کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے اللہ اس میں سے ہمیں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں ادا فرما لیں۔